ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ دلہن بن کر سجی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی، یقین کیجیے اگر یہ نصیحت ہم اپنی بہنوں یا بیٹیوں کو کریں نا تو باخدا ان کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور انہیں زندگی میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ کھایا پیا، کبھی تم نے وہاں جا کر اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو ہی نہیں مل رہا۔ پیٹ میں جو چیز چلی جائے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا۔ کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنا، جو مل جائے شکر ادا کر کے کھا لینا۔ بیٹی، جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں، اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس گھر کی بھی تعریفیں کرنا، کبھی برائی نہ کرنا۔ بے شک اب وہی تمہارا اپنا گھر ہے۔ بیٹی، تم نے ماسٹر کیا ہے لیکن اپنی پڑھائی کا رعب اپنے سسرال والوں پر استعمال مت کرنا۔ کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں۔ بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ اصول ہوتے ہیں۔ بیٹی، شوہر کو کبھی پیٹھ دکھا کر مت سونا، کیونکہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے میری پیاری بیٹی، روٹھنا اس حد تک اگر وہ ایک بار منانے کی کوشش کرے تو مان جانا، اور اگر وہ 1,00,000 دفعہ بھی نہ مانے تو 1,00,000 دفعہ پھر ایک بار کوشش کرنا۔ کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ اس کی مجبوریوں کا احساس کرنا۔ جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو نہ سمجھ جاؤ، اگر کسی چیز کا استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر کرنا۔ اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے ہی رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا رکھتی تھی۔ میری نصیحتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لینا۔ شادی کے بعد نہ تو تمہارے سر سے دوپٹہ سے رکھنے پائے اور نہ ہی یہ نصیحتیں۔ دوستو، کیا ہی کمال کی نصیحتیں ہیں۔ اگر ہر ماں اسی طرح سے یہ نصیحتیں اپنی بیٹی کو کرے تو اس کی زندگی نہ ہی صرف اچھی گزرے بلکہ سسرال میں وہ ملکہ کی طرح حکمرانی کرتی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین۔